نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سورہ حجرات کی آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان انسانوں کے درمیان جو خرافات اور مہلکات آئی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تمہارے آپسی تعلقات، تمہارے آپس کے معاملات، تمہارے باہمی جذبات ایک دوسرے کے ساتھ کس وجہ سے مجروح ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان مہلکات کو بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جو کل بیان کیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی توہین نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور آج جو بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لو، کہ بعض بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں، اور بعض سے مراد اگر تھوڑی سی لی جائے تو گویا کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی یہ گناہ کے اندر تمہیں مبتلا کر دیتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں اگر اس کے لیے جہنم مقدر بن رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے اجیرن اور جہنم بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سی بدگمانیوں سے تم اجتناب کرو، کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ تمہیں گناہ کے اندر ڈال دے گی، اور گناہ کے اندر آ جانے کے بعد تمہارے اندر ایک معاملہ ایسا آ جائے گا کہ تم اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا پاؤ گے۔ مثال کے طور پر کسی ایک بھائی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے متعلق اپنے دل میں یہ گمان قائم کر لیا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، شراب خانے کے پاس سے گزرتا ہوا دیکھ لیا تو غلط گمان قائم کر لیا، کسی اور جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس کے متعلق گمان قائم کر لیا کہ یہ غلط کام کے اندر مبتلا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی کے سامان سے کچھ نکال رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ جب اس سے پوچھا کہ آپ نے اس فلاں کے مال سے چوری کی ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں آپ کے متعلق غلط گمان کر بیٹھا، آپ نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں دیکھے کو جھٹلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھے کو اس لیے جھٹلایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال اس کے پاس امانت رکھوایا اور یہ شخص لے رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی لازم ہو، اس کے اوپر اس کا کوئی امانت نکلتی ہو یا مال نکلتا ہو، وہ مال اس سے لے رہا ہو، لہذا وہ اپنا مال لے رہا ہے، چوری نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، قریب کے گاؤں میں رہنے والی تھی، وہ جب بھی آیا کرتی تو ایک شعر کہا کرتی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کیا ہی خوب دن تھا وہ ہار گم ہونے والا کہ جس کے اندر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پوچھا
کہ آپ جب بھی آتی ہو یہی شعر پڑھتی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ میں ایک قبیلے کے قریب ایک دیہات میں رہا کرتی تھی، تو اس قبیلے والوں کی بچی اپنے گلے کے اندر ہار پہن کر قبیلے سے باہر تشریف لائی اور وہ ہار اس کا زمین پر گر گیا۔ اسی اثنا میں ایک چیل آتی ہے اور وہ ہار اٹھا کر لے جاتی ہے۔ قبیلے والوں کے پاس جب یہ بچی لوٹتی ہے تو ہار گلے میں نہیں ہوتا۔ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں کہ ہار میں نے اس سے چرایا ہے یا میں نے لے لیا ہے، اور مجھے مار پیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مجھے مار رہے ہوتے ہیں، سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ چیل واپس آ کر وہ ہار پھینک کر جاتی ہے تو وہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اور مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں اس علاقے اس قبیلے والوں سے نفرت کی وجہ سے وہاں سے نکلتی ہوں، کوچ کرتی ہوں، ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ المنورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس قبیلے کی نفرت کی وجہ سے وہاں سے نکلتی ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام لے آتی ہوں۔ تو کیا ہی خوب دن تھا کہ جس دن وہ ہار گم ہوا تھا اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے روس کا ایک ڈکٹیٹر، وہ نہاتے وقت اس کا جو ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی تھی وہ گم ہو گئی۔ اس نے نہاتے نہاتے ہی چوکیدار کو فون کیا اور کہا کہ بھائی میری گھڑی گم ہو چکی ہے، لہذا سب کی تلاشیاں لینا شروع کر دو تاکہ میری گھڑی مل جائے۔ اس چوکیدار نے اعلان کیا اور اعلان کر لینے کے بعد جب اس نے نگرانی شروع کی اور سب کی تلاشیاں لینا شروع کی، تلاشی لینے میں عمل جاری ہی تھا کہ اس کا دوبارہ فون آیا ڈکٹیٹر کا کہ بھائی میری گھڑی مل چکی ہے، لہذا تلاشی کا عمل بند کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ حضرت تلاشی کا عمل تو ہم بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو 10 لوگوں نے ہاں کر لی ہے کہ ہمارے پاس گھڑی موجود ہے، ان کا کیا کریں؟ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جن 10 لوگوں نے گھڑی چوری نہ کرنے کے باوجود ہاں کی ہوگی تو ان کے اوپر کتنے ظلم کیے گئے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے ہاں کی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے بدگمانی کا نتیجہ کہ ہم ایک بدگمانی کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق اس کے تقاضے پر، اس کے اثرات کے اوپر ایک ڈھانچہ مرتب کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ عمل اس طرح نہیں ہوا ہوتا جیسا کہ ہم سوچ رہے ہوتے۔ آج اگر گھروں میں کام کرنے والے ہم نے لگائے ہوئے ہو، کوئی چوکیدار لگایا ہوا ہو، گھر میں سے کوئی چیز غائب ہو جائے، بعد میں ہم تفتیش کرواتے ہیں، پہلے ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز فلاں لے کر گیا۔ حالانکہ تحقیقات کرانا، تفتیش کرنا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تفتیش کروا لیں اپنی چیز کے متعلق، لیکن ہم بدگمانی کر بیٹھتے ہیں اور بدگمانی کے بعد ان سے رویہ بھی ویسا ہی رکھتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ جو زیادہ ہی کوئی غصے سے بے قابو ہو جائے تو اپنے ہاتھ بھی اس پر چھوڑتے ہیں اور مار پیٹ تک کرنا شروع کر دیتے ہیں، باوجود یہ کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ ہم آج جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہ بدگمانیاں ایسی چیز ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے پہلے رکوع کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس رکوع کے اندر ان برائیوں کے ختم کرنے کو اور ایک ایک کر کے ان باریک باریک برائیوں کو شمار کروایا کہ جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ ان میں سے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم بدگمانی کر بیٹھتے ہیں۔ بدگمانی کر لینا یہ کوئی اتنا ہم سمجھتے تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ بہت بڑی ایک عظیم شے ہے، ایک عظیم گناہ ہے کہ ہم اس کو کر لینے کے بعد اس کے تقاضے پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جب بھی وہ شخص سامنے سے گزرتا ہے اس کے متعلق وہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، حالانکہ اس نے نہیں کی۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے اس بتائے ہوئے حکم پر نہیں آئیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک ناسور ہے جو ہمیں برباد کر رکھ دے گا۔ آج یہ سب سے زیادہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی اگر زرعی اصول بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہر ایک کے اوپر اس کو منطبق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بھی ایسا ہے اور فلاں بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا ہی کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو اس کے حد میں رکھنا چاہیے، ہر ایک کو اس کے دائرہ کار کے اندر رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں فلاں نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس کے متعلق کوئی عمل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ہمیں ترغیب دی کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچا کر رکھیں، اتقوا مواضع التہم، کہ جہاں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو اس مقام سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ دوسرے گناہ میں ہونے سے بچ جائیں۔
جب آپ کسی غلط جگہ پر نظر آئیں گے، چاہے آپ نے گناہ نہ کیا ہو، تو دوسرا مسلمان آپ کے متعلق غلط گمان قائم کر دے گا، کیونکہ شیطانی اثرات ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ شیطان ہمارا ازل سے دشمن ہے، وہ ہمارے ذہن کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے لیے بھی یہی عمل کیا کرتے تھے کہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا کہ ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ازواج مطہرات میں سے کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں ان کو گھر تک چھوڑنے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ دو صحابیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھ لو اور جان لو کہ جن کو میں لے کر جا رہا ہوں یہ تمہارے مائیں امہات المؤمنین ازواج مطہرات ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے متعلق غلط گمان نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے پتا ہے تم نہیں کر رہے، لیکن میں تم لوگوں کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں، کہیں شیطان تمہارے ذہن میں یہ بات نہ ڈالے۔ آج اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن لوگوں کو تہمت کے مواقع نہیں دینے چاہیے، یہ بھی اسلام کی ترغیب ہے۔ جس طریقے سے اسلام دوسروں کو سمجھاتا ہے، ہر ایک کو، مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ لوگوں کے متعلق غلط گمان نہ لے کے آئے، اسی طریقے سے اسلام ہمیں یہ بھی بات سمجھاتا ہے کہ ہم لوگوں کو تہمت کے مواقع بھی نہ دیں، اور لوگوں کے ساتھ ایسے واضح کر کے معاملات کریں کہ جس میں لوگوں کو واضح بات اور واضح موقف ہماری طرف سے مل جائے، بدگمانی سے باز رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ نیکی کی نیت سے کسی غلط جگہ پر جاتے ہوں، ہو سکتا ہے دین کی تبلیغ کی نیت سے بھی جاتے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اچھائی کی طرف لے جانے کی نیت سے بھی جاتے ہوں، لیکن ہم کسی کے غلط جگہ پر گزرنے کی وجہ سے اگر گمان قائم کر لیں گے تو یاد رکھیں کہ ان بعض الظن اثم، کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی یہ گناہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا گناہ، جہنم میں تو ایک وقت بعد جب فیصلہ ہوگا وہ تو جانا ہی پڑے گا اپنے گناہوں کے سبب، لیکن اگر اس گناہ سے نہیں بچے تو یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ یہ جہنم کی زیارت ہمیں دنیا کے اندر کرا دیتا ہے، ہمیں رشتہ داروں سے توڑ دیتا ہے، بھائی بھائی کو توڑ دیتا ہے، والدین کو توڑ دیتا ہے، بیٹے اور باپ کو جدا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ملنے جلنے والے دوست احباب سے توڑ دیتا ہے، بندے کو اکیلا اور تنہا کر دیتا ہے، بندہ مجبور ہو کر رہ جاتا ہے کہ ہم نے اب اکیلا ہی رہوں، کسی اور کے ساتھ تعلق قائم نہ کروں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو اصول بتائے، جو برائیاں بتائی ہیں، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا کے اندر راحت اور سکون حاصل ہو سکے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے ہمیشہ شیطان سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگے کہ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو برائیاں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئیں، یا اللہ ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بدگمانی کی مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ بری نظر رکھنے والوں کی بری نظر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا